بیٹا، میری سانسوں کا اب کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتہ اگلا دن دیکھ پاؤں یا نہ، اس لیے تم سوچ لو اور مجھے اپنا فیصلہ بتا دو، کم سے کم میں سرخرو ہو کے تو دنیا سے جاؤں۔ سمیہ بیگم اکھڑی اکھڑی سانس کے ساتھ بستر پہ لیٹی نمرا سے سوال کر رہی تھی۔ نمرا اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر چپ چاپ کھڑی تھی۔ بیٹا کچھ تو بولو، امی جان آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ایسی باتیں مت کریں پلیز۔ دیکھو میری جان، یہ دنیا تو فانی ہے اور سب نے ایک دن جانا ہی ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میرا کینسر آخری سٹیج پہ ہے، اس لیے بچوں والی باتیں مت کرو۔ تمہارے ابو زندہ ہوتے تو میں کبھی تم سے اصرار نہ کرتی۔ نمرا نے روتے ہوئے سمیہ بیگم کو گلے لگا لیا۔ دونوں ماں بیٹی زاروں قطار رو رہی تھیں۔ امی جان کیوں، آخر کیوں؟ پہلے ابو چلے گئے، اب آپ بھی مجھے اکیلی چھوڑنا چاہتی ہیں؟ سمیہ بیگم تڑپ کر بولیں، نہیں میری جان، یہ تو اس رب کی رضا ہے۔ میں کون سا چاہتی ہوں کہ تم کو اس دنیا میں اکیلی چھوڑ دوں۔ میرا بس چلتا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہتی۔ ٹھیک ہے امی جان، اگر آپ اس میں خوش ہیں تو ایسا ہی سہی۔ آپ صدف آنٹی کو بول دیں میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ نمرا روتے ہوئے بولی۔ سمیہ بیگم نے ایک دم خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ شکریہ بیٹا، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ نہیں امی جان، میں آپ کی بات کیسے رد کر سکتی ہوں؟ پھر سمیہ بیگم نے صدف آنٹی سے بات کی جو ان کی بچپن کی دوست تھی۔ صدف بیگم کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا علی رضا جو ایک ہارٹ اسپیشلسٹ تھا، چھوٹا بیٹا افق رضا تھا جو پولیس میں ASI تھا، اور چھوٹی بیٹی FSC کر رہی تھی۔ صدف بیگم شادی تو علی رضا کی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ کہتا تھا نہیں ماما شادی نہیں، مجھے اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا ابھی، اس لیے صدف بیگم نے افق کے لیے نمرا کا رشتہ مانگ لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سمیہ بیگم کے پاس بہت تھوڑا وقت بچا ہے، مگر کسی کو بھی نہیں معلوم تھا وقت ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ آخرکار 1 ہفتے بعد نکاح رکھا گیا۔ بیگم سمیہ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے سادگی سے ہی رسم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اس رات نمرا ہسپتال کے کمرے میں اپنی امی کے بیڈ پہ سر رکھ کر بیٹھی تھی۔ آنے والے وقت کا خوف ان کو بے چین کر رہا تھا۔ انہی سوچوں میں گم اسے نیند نے آ لیا۔ اچانک اسے کچھ محسوس ہوا اور وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ پہلے تو نمرا کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ کیا ہوا ہے، مگر جب اس کے کانوں میں بیگم سمیہ کے درد سے ہچکی لینے کی آواز پڑی تو نمرا بوکھلا کر اٹھی۔ امی جان کیا ہوا آپ کو؟ امی جان جواب دیں، ڈاکٹر دیکھیں میری امی کو کیا ہو رہا ہے، ڈاکٹرز۔ نمرا دونوں ہاتھوں سے سمیہ بیگم کا منہ اپنے ہاتھوں میں لے کے بلند آواز میں ڈاکٹر کو آوازیں دینے لگی۔ نمرا کو اپنی دنیا ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ سمیہ بیگم کا سانس اکھڑنے لگا۔ اتنی دیر میں ڈاکٹرز بھی آ گئے۔ نرس نے نمرا کو بازو سے پکڑ کے دور کرنا چاہا تو نمرا تڑپ کر بولی، نہیں پلیز، مجھے اس ٹائم ان سے دور نہ کریں۔ ڈاکٹرز نے نرس کو اشارے سے منع کر دیا اور سمیہ بیگم کو آکسیجن لگا کے ان کا سانس بحال کرنے لگ گئے۔ نمرا نے سمیہ بیگم کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور زبان پہ کلمہ پاک تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی امی کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہو۔ نمرا چیخ کر بولی، ڈاکٹرز انکل جلدی کریں، کچھ میری امی کو بچا لیں، دیکھیں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، پلیز میری امی کو بچا لیں۔ بیٹا ہم جتنی کوشش کر سکتے تھے کی ہے، مگر شاید خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ اتنا بول کے ڈاکٹرز نے سمیہ بیگم کے منہ پہ چادر ڈال دی اور نمرا کے سر پہ ہاتھ پھیر کر باہر نکل گئے۔ نمرا کو لگا کہ کمرے کی چھت اس کے سر پر آ گری ہے۔ نمرا کافی دیر سکتے کے عالم میں کھڑی رہی، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی اپنی سانس بھی رک گئی ہے۔ کچھ ٹائم بعد اس نے کانپتے ہاتھوں سے صدف بیگم کا نمبر ملایا۔ کتنی دیر بیل بجنے کے بعد صدف بیگم کی نیند میں ڈوبی آواز آئی،
ہیلو آنٹی آنٹی امی چلی گئی مجھے چھوڑ کر۔ نمرا روتے ہوئے بولی، بچے تم رکو، ہم آتے ہیں، بس ابھی آتے ہیں، تم حوصلہ رکھو۔ صدف بیگم نے ہڑبڑاہٹ میں کال بند کی۔ نمرا کو اچانک اپنے کندھوں پہ کسی کے ہاتھ محسوس ہوئے۔ اس نے روئی آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو صدف بیگم کھڑی تھی۔ میری جان میں آ گئی ہوں آنٹی، امی کو اٹھائیں، دیکھیں یہ کب سے چپ ہیں، یہ کچھ نہیں بول رہی۔ نہ میرے بچے، نہ اب وہ کبھی نہیں بولیں گی، تم صبر کرو بس۔ افق بھی سامنے کھڑا نمرا کی طرف دیکھ رہا تھا اور علی رضا ڈاکٹر سے کوئی بات کر رہا تھا۔ نمرا نے سمیہ بیگم کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ علی آ کر بولا، مما ساری فارمیلٹیز ہو گئی ہیں، اب ہم میت کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ نمرا کو کسی چیز کا ہوش نہ تھا، کب گھر آئے، کب جنازہ ہوا، کب میت کو لے کر گئے، وہ بس عجیب نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ہوگی تھوڑی دیر لیٹ جاؤ۔ کلخانی کے بعد وہ نمرا کو بولی، دیکھو بیٹا، اب تم اکیلی اس گھر میں نہیں رہ سکتی، اس لیے تم میرے ساتھ چلو۔ نہیں آنٹی پلیز، ایسا مت کریں، میں ابھی ادھر ہی رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے امی کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، لگتا ہے جیسے میرے پاس ہی ہے۔ مگر بیٹا، آنٹی پلیز، میں چاہتی ہوں میری رخصتی اس گھر سے ہی ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تم خوش، میں علی کو بولتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ دن گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور شادی کا دن آ گیا۔ نمرا سوچ رہی تھی، کیسی بد نصیب دلہن ہوں میں، جس کی شادی پہ اس کا نہ ماں ہے نہ باپ۔ رخصت تو میکے سے ہو رہی ہوں مگر میکے میں کوئی رشتہ ہی نہیں۔ رخصتی کے بعد وہ سسرال آ گئی، نہ کوئی رسم ہوئی، نہ کوئی خوشی منائی گئی۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ افق کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ نمرا کو سمجھ نہیں آئی کیا بولے، اس لیے چپ چاپ اپنی انگلیاں مروڑتی رہی۔ افق سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، میں جانتا ہوں آپ مینٹلی اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی، نہ ہی ہمارا کوئی ایسا ریلیشن رہا ہے جو میں خود کو لے کر آپ سے کوئی امید رکھوں، اس لیے میں آپ کو۔ تب ہی موبائل کی بیل ہوئی۔ افق نے موبائل اٹھا کر کان کو لگایا اور دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ اوکے تم لوگ تیاری کرو، میں آتا ہوں۔ سوری، کیا ہے نا، پولیس کی نوکری ہی ایسی ہے، کسی وقت بھی جانا پڑ جاتا ہے۔ ہمارے کچھ سپاہیوں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے اور ان کو اٹھا کر لے گئے ہیں، اس لیے میں ایمرجنسی میں جانا پڑ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ جائیں۔ اوکے میں ذرا یونیفارم پہن لوں، بول کر افق نکل گیا اور نمرا سوچتی رہ گئی، اس لیے میں آپ کو آگے افق کیا بولنے والے تھے۔ صبح زوردار دروازہ بجنے پہ نمرا ہڑبڑا کے اٹھی۔ کون ہے؟ نمرا بیٹا دروازہ کھولو، صدف بیگم کی پریشان آواز آئی۔ نمرا دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی اٹھی، جی آنٹی۔ بیٹا افق کو گولی لگ گئی ہے، صدف بیگم روتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب آنٹی، کب، کیسے لگی گولی، اب کہاں ہے وہ، ٹھیک تو ہیں؟ کیا مطلب آنٹی؟ مطلب بیٹا یہ کہ ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے افق کو گولی لگ گئی ہے۔ اب کیسے ہیں وہ، ٹھیک تو ہیں؟ چلیں میں بھی ہسپتال چلتی ہوں۔ نہیں بیٹا، وہ ہسپتال نہیں ہے۔ کیوں آنٹی، ان کو تو ہسپتال ہونا چاہیے۔ جی بیٹا، مگر گولی لگنے کے بعد ڈاکو اسے اٹھا کر ساتھ لے گئے ہیں۔ اوہ، اب ہم کیا کریں گے آنٹی؟ نمرا نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ بیٹا دعا کرو میرا بچہ ٹھیک ہو، علی گیا ہے تھانے، صدف بیگم نے روتے ہوئے جواب دیا۔ نمرا، صدف بیگم اور ارحم تینوں بے چینی سے علی کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ سب کے دل ڈرے ہوئے تھے کہ کوئی بری خبر نہ آ جائے۔ تب ہی ہارن کی آواز سنائی دی تو سب چونک کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی علی اندر داخل ہوا، صدف بیگم بھاگ کر اس کے پاس گئیں۔ کیسا ہے میرا افق، وہ ٹھیک تو ہے، تم ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے اسے؟ صدف بیگم نے روتے ہوئے کتنے سوال کر دیے۔ مما آپ فکر نہ کریں، ہم سب کوشش کر رہے ہیں، افق جلدی ہی گھر آ جائے گا، علی نے انہیں گلے لگاتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹا تب تک دیر نہ ہو جائے، اگر میرے افق کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ، خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ علی نے بات کرتے ہوئے نمرا کی طرف دیکھا۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک دن پہلے کی دلہن ہے۔ علی کا دل چاہا کہ نمرا کو بھی تسلی دے، مگر کچھ سوچ کر چپ ہو گیا۔ افق کے اغوا کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ عورتیں صدف بیگم کے پاس حال احوال
پوچھنے کے لیے آنے لگی، مگر نمرا کو دیکھ کر حال کم پوچھتی اور طنز زیادہ کرتی۔ ہائے ہائے بیچاری، سنا ہے شادی سے کچھ دن پہلے ہی اس کی امی کی فوت ہوئی ہیں، اور اب افق بیٹے کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ بڑی بد نصیب دلہن ہے جس کا شوہر پہلی رات ہی اغوا ہو گیا۔ نمرا کا دل کٹ کے رہ جاتا ان باتوں سے۔ یہ سب سن کر وہ سوچتی، کیا واقعی میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے؟ اسی پریشانی میں وہ صدف بیگم سے پوچھ بیٹھی، آنٹی ایک بات پوچھوں؟ جی بیٹا پوچھو۔ آنٹی کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ افق میری وجہ سے اس حال میں پہنچے ہیں؟ نمرا کی بات سن کر صدف بیگم نے فکر مندی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ نہیں بیٹا، آپ یہ سب باتیں اپنے دل سے نکال دیں، میں ایسی دقیانوسی باتیں نہیں سوچتی، یہ جہالت کی باتیں ہیں اور میں جاہل تو نہیں ہوں۔ یہ سن کر نمرا کے دل سے بوجھ کچھ کم ہوا۔ دوسری طرف علی بھی پریشان سوچ میں گم بیٹھا تھا، کسی کام میں من نہیں لگ رہا تھا اس کا۔ بار بار نمرا کا پریشان چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور علی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ نمرا کے لیے اتنا فکر مند کیوں ہو رہا ہے۔ ہر بار اس کا دل نمرا کی طرف کھینچ جاتا۔ علی کا دل کہتا کہ اسے نمرا سے محبت ہو گئی ہے اور دماغ کہتا کہ نہیں، یہ غلط ہے، اب وہ بھابی ہے تمہاری۔ ان سب باتوں نے علی کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ اس نے نمرا سے رشتے سے انکار کر کے غلط فیصلہ کیا ہے۔ ایک طرف اسے افق کی فکر تھی تو دوسری طرف نمرا کی طرف مائل ہوتے اپنے دل کی۔ دن بدن گزرتے جا رہے تھے اور افق کی واپسی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکوؤں اور پولیس کے مابین مطالبات پہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ علی ان کے قبضے میں بے ہوش پڑا تھا، گولی سینے میں دل سے ذرا اوپر لگی تھی، جس کی وجہ سے خون کافی مقدار میں بہہ گیا تھا۔ ڈاکوؤں کے سرگنا کو معاملے کی نزاکت سمجھ میں آ ہی گئی تھی، اس لیے انہوں نے علی پر اپنی مانگیں پوری کرنے کا زور ڈالنا شروع کر دیا۔ نمرا اپنے کمرے میں لیٹی چھت کی طرف دیکھ کر سوچوں میں گم تھی۔ نہ جانے افق کیسا ہوگا، اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میرا تو اب وہ ہی سب کچھ ہے۔ تب ہی دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ نمرا ایک دم چونک گئی۔ کون ہے؟ آ جاؤ اندر۔ علی نے ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ کیا میں آ سکتا ہوں؟ جی جی آ جائیں، نمرا جواب دیتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پریشان ہیں آپ؟ علی نے سوال کیا۔ جی پریشان تو ہوں، ابھی تک افق کی کوئی خیر خبر نہیں آئی۔ پولیس کچھ کر کیوں نہیں رہی؟ اس لمحے علی کو نمرا پہ ایک پل کے لیے بہت پیار آیا اور وہ خاموشی سے نمرا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ کوئی جواب نہ پا کر نمرا نے پھر علی کو مخاطب کیا، آپ بتائیں کب آئیں گے وہ؟ نمرا کی آواز سن کر علی اپنے خیالوں سے باہر آ گیا۔ جی جلدی آ جائے گا، کہتے ہی علی جلدی میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس سے اپنے دل پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ نمرا بند دروازے کی طرف ہی دیکھتی رہی۔ حالات نے نمرا کو عجیب دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ نہ وہ ہنس سکتی تھی نہ خوش ہو سکتی تھی، زندگی جیسے روٹھ گئی تھی، ہر وقت اداس رہنے لگی تھی۔ ابھی سمیہ بیگم کے جانے کے غم سے ہی نہیں نکل پائی تھی کہ یہ مصیبت آ گئی۔ گھر میں بھی ہر طرف سوگ کا سماں تھا۔ صدف بیگم افسردہ بیٹھی رب سے دعائیں مانگ رہی ہوتی۔ علی بھی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح افق مل جائے، کبھی کسی افسر کو ملتا، کبھی کسی کو۔ سب کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ لوگ کہاں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں۔ پولیس جگہ جگہ چھاپے مار رہی تھی مگر ہر کوشش بے سود۔ ایسی ہی ایک اداس رات تھی۔ ڈاکو افق کی بے ہوشی دیکھ کر ایک طرف تو جلدی کر رہے تھے کہ ان کے مطالبات پرے ہوں، دوسرے طرف اس سے لاپرواہی بھی برت رہے تھے کہ یہ تو بے ہوش ہے، ایسی حالت میں کہاں جا سکتا ہے۔ اس رات بھی وہ لوگ اپنی محفل جما کر بیٹھے تھے، افق کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا۔ وہ دو لوگ پہرا دے رہے تھے، وہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ افق کے سینے میں درد کی لہر اٹھی اور کراہ کر ہوش میں آ گیا۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ وہ برداشت کر گیا۔ اتنے دن بے ہوش رہنے اور خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ کافی کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر لیٹا اندھیرے میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ کہاں ہے اور اسے کیا ہوا تھا۔ یاد کرنے پر سارے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے کہ کیسے وہ اپنی شادی کی رات ڈیوٹی کرنے آیا تھا، کیسے گولی لگی۔ آخر بات جو اسے یاد تھی
تو بس اتنی کہ وہ گولی لگنے سے نیچے گرا تھا اور اسے وہ لوگ اٹھا کر گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ کہاں ہے، کتنے دن گزر گئے، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس پل نمرا کا روتا ہوا چہرہ افق کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا اور وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ چارپائی سے نیچے اترا اور بمشکل جھونپڑی کے دروازے تک پہنچا۔ بہت آہستہ سے دروازے کو دھکا دیا جو کھل گیا۔ افق دبے قدموں باہر نکلا اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ ایک جنگل تھا، ہر طرف چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنی تھیں اور قریب سے ہی گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ افق کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کون سی جگہ ہے۔ وہ محتاط قدموں سے آواز کے مخالف سمت چل دیا۔ اس کی کوشش تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ یہاں سے دور نکل جائے۔ تھوڑی دور آنے کے بعد اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ زیادہ چلنے کی وجہ سے زخم سے خون نکلنے لگا تھا، مگر وہ خون کی پرواہ کیے بغیر دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی اور جنگل کا اختتام ہونے لگا۔ کچھ ہی فاصلے پہ اسے ایک کچا راستہ نظر آیا تو اس نے اس راستے کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ خون ابھی تک رس رہا تھا، تھکاوٹ اور درد کی شدت نے اسے نڈھال کر دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ اور کچھ دیر چلا تو شاید اس کی موت ہی ہو جائے۔ تب ہی شاید خدا کو اس پر رحم آ گیا اور دور ایک بیل گاڑی آتی نظر آئی۔ افق کو لگا جیسے اسے زندگی مل گئی ہے۔ وہ جوش سے آگے بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے بیل گاڑی قریب آ رہی تھی ویسے ویسے ہی افق پہ بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیل گاڑی والے کو روکتا ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا اور وہ نیچے گر گیا۔ بیل گاڑی والے نے افق کو نیچے گرتے دیکھ لیا تو وہ جلدی سے بیل کو پاس لایا اور افق کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے آوازیں دینے لگا۔ باؤ جی، اکھاں کھولو باؤ جی، تسی سن رہے ہو؟ خون دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے افق کو اٹھا کر بیل گاڑی میں ڈالا اور تیزی سے ہسپتال کی طرف جانے لگا۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ او جلدی آؤ ڈاکٹر صاحب، اے ویکھو اے باؤ جی بے ہوش نے، جلدی آؤ۔ گاؤں کا چھوٹا سا ہسپتال تھا جہاں کوئی خاص سہولیات نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی افق کی حالت دیکھی تو فکر مند ہو گیا کہ یہاں اس کا علاج کیسے کرے گا۔ دو آدمی افق کو اٹھا کر اندر لے آئے۔ ڈاکٹر بھی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ ساتھ ہی ایک آدمی تھانے کی طرف دوڑا دیا کہ پولیس کو خبر دے کر آؤ۔ لاکھ کوشش کے بعد بھی افق ہوش میں نہیں آیا۔ تب تک پولیس بھی آ گئی۔ ڈاکٹر نے انسپکٹر کو بتایا کہ پولیس کیس ہے مگر مریض کی حالت خطرے میں ہے، جتنی جلدی ممکن ہو مریض کو شہر کے ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ انسپکٹر نے شہر کے تھانے فون کر کے ایمبولینس بھیجنے کو کہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ افق کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ ایمبولینس آتے ہی افق کو تیزی سے اس میں ڈال کر شہر کے ہسپتال آنے لگے۔ ہسپتال پہنچ کر ہر طرف ہلچل مچ گئی کیونکہ وہ لوگ افق کو ASI کی حیثیت سے جانتے تھے۔ علی رضا اپنے آفس میں بیٹھا کبھی نمرا کے بارے میں سوچتا تو کبھی افق کے بارے میں۔ کبھی خود غرض بن جاتا کہ اگر افق آ گیا تو نمرا اس سے اور دور ہو جائے گی۔ کبھی افق کی زندگی کی دعا کرنے لگتا۔ اس کا دماغ پھٹنے پہ آ گیا تھا یہ سب سوچ سوچ کر۔ موبائل پہ بیل ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول کر موبائل اٹھایا۔ تھانے سے کال آ رہی تھی۔ علی نے تیزی سے کال ریسیو کی۔ جی انسپکٹر صاحب، علی بھائی ہسپتال سے کال آئی تھی، ASI صاحب کو زخمی حالت میں لایا گیا ہے، ان کی جان خطرے میں ہے، آپ جلدی پہنچیں۔ اوکے میں ابھی آتا ہوں۔ علی ہوا کی سی تیزی سے ہسپتال پہنچا، دوڑتا ہوا ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا۔ وارڈ کے باہر پولیس کھڑی تھی۔ علی کو دیکھتے ہی انسپکٹر علی کے پاس آیا۔ کیسا ہے افق؟ علی بھائی آپریشن چل رہا ہے، گولی لگنے سے خون کافی ضائع ہو چکا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں خون کی اشد ضرورت ہے، جتنی جلدی ممکن ہو خون کا انتظام کیا جائے۔ میں نے خون کا بندوبست کر دیا ہے۔ او اچھا، میں آپریشن تھیٹر جاتا ہوں، میں بھی تو ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ کہتے ہی علی آپریشن تھیٹر میں داخل ہو گیا اور چینجنگ روم کی طرف مڑ گیا۔ سرجیکل اپرن پہن کر وہ آپریشن روم میں پہنچا۔ سب ڈاکٹرز نے ایک بار علی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں افق کا بھائی ہوں اور ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں، کیا کنڈیشن ہے؟ ڈاکٹر نے اشارے سے جواب دیا کہ چانسز کم ہیں۔ علی کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ ابھی تک اس نے گھر اطلاع نہیں دی تھی۔ کانپتی ٹانگوں سے وہ افق کے قریب ہوا۔ روز مریضوں سے واسطہ پڑتا تھا مگر آج سامنے اپنا بھائی تھا، اس لیے علی کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑا ہو کے آپریشن ہوتا دیکھتا رہا۔
3 گھنٹے تک افق زندگی اور موت کے بیچ جھولتا رہا۔ آپریشن کے بعد جب ڈاکٹر روم سے باہر نکل گئے، علی کچھ پل رکا اور پھر وہ بھی باہر آ گیا۔ ڈاکٹرز اوپرن چینج کر کے آئے، تب تک افق اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ کچھ پوچھتا اس سے پہلے ہی ڈاکٹر نے بات شروع کر دی۔ دیدی، ہم نے آپریشن تو کر ہی دیا ہے، مگر 2 دن بہت اہم ہیں۔ افق ہوش میں آ بھی جاتا ہے، تب بھی 2 دن وہ خطرے میں ہی ہے۔ یہ اب خدا کی مرضی، اگر ان کی زندگی لکھی ہے تو انہیں کچھ نہیں ہوگا، نہیں تو ہم نے اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں چھوڑی۔ علی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور باہر آ گیا۔ ہیلو مما۔ جی بیٹا، جی پلیز کوئی اچھی خبر ہی سنانا۔ جی مما، اچھی خبر تو ہے، افق مل گیا ہے، آپ ہسپتال آ جائیں۔ کیا میرا افق مل گیا ہے؟ میرا بچہ مل گیا؟ میں ابھی آئی۔ نمرا جلدی آؤ، افق مل گیا ہے، جلدی آؤ۔ ارحم کہاں ہو؟ تمہارا بھائی مل گیا ہے۔ ارحم اور نمرا ایک ساتھ دوڑتی ہوئی آئی۔ مما، مل گئی بھائی؟ کہاں ہے وہ؟ نمرا سے پہلے ہی ارحم بولی۔ ہسپتال ہے، چلو چلیں۔ ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالے۔ پورا راستہ صدف بیگم ڈرائیور کو جلدی گاڑی چلانے کی ہدایت کرتی رہیں۔ اللہ کرے میرا بچہ ٹھیک ہو۔ نمرا ریسیپشن پہ جا کر پوچھنے لگی، افق نام کا مریض کس روم میں ہے؟ جی وہ بائیں طرف ایمرجنسی روم میں ہے، ریسیپشنسٹ نے بتایا۔ علی روم کے باہر کھڑا پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ ٹھیک ہے نا؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟ صدف بیگم نے پاس جاتے ہی سوالات شروع کر دیے۔ مما آپ آ گئیں؟ ہاں تم بتاؤ نا مجھے۔ علی نے ساری صورتحال بتائی، جسے سنتے ہی سب کے چہروں پہ فکر مندی پھیل گئی۔ صدقہ خیرات کیا گیا، منتیں مرادیں مانگی گئیں، افق کی لمبی زندگی کی۔ مما آپ گھر چلی جائیں، میں رات ادھر رہوں گا۔ نہیں میں بھی رکوں گی۔ مما پلیز، اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو ہماری پریشانی بڑھ جائے گی اور ہم ابھی کوئی اور صدمہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اوکے بیٹا، میرا دل تو نہیں کر رہا جانے کو، تم اصرار کر رہے ہو اس لیے جا رہی ہوں، مگر میرا دل نہیں لگنا جا کے۔ مما آپ بلا وجہ اتنا سوچ رہی ہیں، جو قسمت میں لکھا ہے اسے ہم بدل نہیں سکتے۔ اس وقت افق کو سب سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے اور اللہ ماں کی دعا جلدی سنتا ہے۔ آپ گھر جائیں اور دعا کریں۔ اوکے بیٹا، چلی جاتی ہوں۔ آنٹی میں نہیں جاؤں گی، میں ادھر رہوں گی۔ علی آپ مجھے یہاں رہنے سے مت روکیے گا۔ صدف بیگم نے علی کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے آپ رک سکتی ہیں۔ علی کے چہرے پہ چمک آ گئی نمرا کے رکنے کی بات پہ۔ اس کو لگا جیسے اس کے دل کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ صدف بیگم اور ارحم گھر چلی گئی۔ نمرا ایمرجنسی روم کے باہر کھڑی اندر بے ہوش لیٹے افق کو دیکھنے لگی۔ کسی کو روم میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ نمرا جی نمرا نے مڑے بنا جواب دیا۔ ادھر آ کر بیٹھ جائیں، تھک جائیں گی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ علی بھی آ کر پاس کھڑا ہو گیا۔ علی آپ سے ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتائیں گے؟ جی پوچھیں، میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ افق بچ جائیں گے نا؟ نمرا علی کی طرف رخ کر کے بولی۔ انشاءاللہ۔ علی بس اتنا ہی بول پایا۔ پھر نمرا نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ایسے ہی کچھ دیر بعد وہ جا کر رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ علی پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ علی کا دل کر رہا تھا وقت ادھر ہی رک جائے اور وہ ہمیشہ نمرا کے پاس ہی بیٹھا رہے۔ دونوں کی آنکھوں سے نیند اڑی ہوئی تھی۔ تبھی نرس نے باہر نکل کر پوچھا، نمرا آپ ہیں؟ جی بولیں، آپ کے مریض کو ہوش آ گیا ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ نمرا کی آنکھوں میں زندگی کی چمک دوڑ گئی۔ اسے لگا جیسے وہ تپتے صحرا سے ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہے۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا وہ افق کے پاس جانے کے لیے دوڑ لگا دی تھی، جیسے اگر وہ ذرا دیر بھی رکی تو کوئی دوبارہ افق کو اس سے چھین لے گا۔ علی اسے خود سے دور ہوتا دیکھتا رہ گیا۔ جس طرح پانی کو مٹھی میں قید نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی وقت کو اپنی دسترس میں نہ رکھ سکا۔ آج اسے ایک بار پھر شدت سے اپنے غلط فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ علی بس ایک ٹک بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا، نمرا نے کمرے کا نہیں، اس کی خوشیوں کا دروازہ بند کیا ہے۔ افق کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں اور آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ اس کی بند آنکھیں دیکھ کر نمرا کی لرز کر رہ گئی کہ کہیں یہ دوبارہ بے ہوش تو نہیں ہو گئی۔ وہ لرزتی ٹانگوں سے افق کے پاس پہنچی اور ہاتھ پکڑ کر بولی، افق آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ نمرا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔
اس نے افق کو کندھے سے ذرا سا ہلایا۔ تب افق نے نیم آنکھوں سے نمرا کو دیکھا۔ تکلیف ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ لگ رہا تھا کہ یہ وہی ہنستا مسکراتا زندگی سے بھرپور افق ہے۔ یہ تو کوئی مرجھایا ہوا زرد رنگت کا آدمی لیٹا تھا۔ جی افق بولے، میں آپ کے پاس ہوں۔ افق کی آواز اتنی مدھم تھی کہ نمرا کو ٹھیک سے سننے کے لیے نیچے جھکنا پڑا۔ نمرا، مجھے معاف کر دو، وہ رک رک کر بولے۔ بات کرتے ہوئے ان کی رنگت اور زردی مائل ہو گئی۔ آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ نہیں نمرا، تم مجھے معاف کر دو۔ میں ایک دن بھی اپنے حقوق پورے نہیں کر سکا۔ پہلے دن ہی تمہیں بیچ رستے چھوڑ دیا۔ نمرا نے بے ساختہ ان کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب علی اپنے دل پہ ضبط کر کے اندر آیا تھا۔ وہ منظر دیکھ کر اس کے پاؤں وہیں جم گئے۔ نمرا افق کے اوپر جھکی، ان کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر کھڑی تھی۔ ان کے کانوں میں نمرا کی آواز آئی، افق، آپ مجھے گنہگار مت کریں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ آپ تو اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے گئے تھے۔ پلیز آپ اپنے دماغ پر زور مت دیں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ جی افق، میں آپ سے ذرا بھی ناراض نہیں ہوں۔ ساتھ ہی اس نے افق کے سینے پر سر رکھ دیا۔ علی کا دل چاہا وہ یہاں سے دور چلا جائے۔ اسے اپنی آنکھوں میں مرچوں سی جلن محسوس ہونے لگی، مگر اس کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور وہ بت بنا کھڑا رہا۔ میں نے اتنے دن کس اذیت میں گزارے ہیں، یہ میں ہی جانتی ہوں۔ ہر پل ہر لمحہ آپ کی زندگی اور آپ کی واپسی کی دعائیں مانگی ہیں۔ شاید میں ساری زندگی اتنا نہیں روئی جتنا آپ کو یاد کر کے روئی ہوں۔ افق دھیرے دھیرے نمرا کے سر کو سہلانے لگا۔ نمرا ان کی تکلیف نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ افق، آپ وعدہ کریں، اب آپ مجھ سے دور نہیں جائیں گے۔ ان کچھ ہی دنوں میں مجھے احساس ہوا ہے کہ میں آپ کو بہت پیار کرنے لگی ہوں۔ اب میں کبھی آپ کی دوری برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وعدہ کریں مجھ سے۔ کہتے ہوئے نمرا نے سر اٹھا کر افق کی طرف دیکھا۔ کچھ دور کھڑے علی کو یہ الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح محسوس ہوئے۔ نمرا افق کی سیاہی مائل رنگت اور اکھڑتی سانس کو دیکھ کر جھٹ سے اٹھی۔ افق، افق، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ افق، افق، نمرا کی چیخیں سن کر جیسے علی کو بھی ہوش آ گیا۔ وہ بھی بھاگ کر افق کے پاس آیا۔ افق کی سانس ڈوب رہی تھی۔ علی بے فکر مند ہو گیا اور افق کے سینے پہ زور ڈال کر اس کی سانس ٹھیک کرنے لگا۔ تب ہی افق نے سر کو نہیں میں ہلایا اور ہاتھ سے علی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ علی رک کر اسے دیکھنے لگا۔ افق نے نمرا کو بھی اشارے سے پاس بلایا اور نمرا کا ہاتھ پکڑ کر علی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اپنا ہاتھ بھی دونوں کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے بولا، علی بھائی، نمرا کی ذمہ داری آپ پر ڈال رہا ہوں، اس کا خیال رکھیے گا۔ پھر نمرا کو معافی طلب نظروں سے دیکھا اور بولا، کاش میں خدا سے تھوڑا اور وقت مانگ سکتا، مجھے معاف کر دینا۔ ساتھ ہی ایک ہچکی لی اور کھلی آنکھیں کھلی ہی پتھرا گئی۔ زندگی ہار گئی اور موت جیت گئی۔ افق کا ٹھنڈا ہوتا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہی رہ گیا۔ ہر چیز ساکن ہو گئی، بس علی اور نمرا کے تیزی سے دھڑکتے دل کی آواز گونج رہی تھی۔ ان کو سمجھنے کا موقع بھی نہ ملا کہ کون سا پہاڑ ٹوٹ کر گرا ہے ان پر۔ کتنے پل گزرے، ایسے کچھ پتہ نہ چلا۔ تب علی ہلکی سی حرکت کی اور کانپتے ہاتھوں سے افق کی کھلی آنکھیں بند کر دیں۔ اسی وقت نمرا بے ہوش ہو کر نیچے گرتی چلی گئی۔ علی بے دم سا کبھی نمرا کو دیکھتا اور کبھی افق کو۔ اگر نمرا کو چھوڑ کر افق کی طرف بڑھتا تو دل ملامت کرتا کہ ویسے تو محبت کرتے ہو، اب محبت کو چھوڑ کر بھائی کی طرف جا رہے ہو، اس بھائی کی طرف جو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اور اگر بھائی کو چھوڑ کر محبت کی طرف جاتا تو دماغ ملامت کرنے لگتا، ارے اس کا کیا ہے، یہ تو زندہ ہے، تمہارے پاس ہے، مگر تمہارا بھائی کچھ وقت کا مہمان ہے، اس سے نے چلے جانا ہے ہمیشہ کے لیے، اس کے پاس جاؤ، معافی مانگو اس سے۔ دل و دماغ کی لڑائی میں جیت دماغ کی ہوئی۔ علی نے افق کے مردہ وجود کے پاؤں پکڑ لیے۔ تم نے اچھا نہیں کیا افق، تم تو بازو تھے میرا، فخر تھے میرا۔ میں بڑے مان سے سب کو بتاتا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، اب میرا مان زندہ نہیں رہا، مجھے معاف کر دینا میرے بھائی۔ میں نے تیری غیر موجودگی میں تمہاری نمرا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، مجھے معاف کر دینا۔ اگر تم کو معلوم پڑ جاتا تو میری کیا عزت بچتی۔ افق میرے بھائی، تم واپس آ جاؤ، میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا،
میں مما، ارحم، نمرا سب کو کیا جواب دوں گا؟ تم واپس آ جاؤ پلیز میرے بھائی، آ جاؤ۔ علی کو روتے روتے ایک دم جھٹکا لگا۔ وہ اپنا وہم سمجھا۔ جب تھوڑا قریب ہوا تو اسے پتہ لگا یہ وہم نہیں، حقیقت ہے۔ ایسی حقیقت ہے جو علی کو تپتے انگاروں کی طرف جلا گئی۔ وہ کبھی افق کے چہرے کی طرف دیکھتا، کبھی اس کے ہاتھ کی طرف۔ آکسیجن کی نالی افق کے ہاتھ میں تھی۔ ایک سیکنڈ میں علی کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ نالی خود سے کھینچی گئی ہے، اور وہ جو سوچ رہا تھا کہ اگر افق کو حقیقت پتہ چلی وہ کیا سوچے گا، تو اب حقیقت جان کر وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ بھائی تھا نا، اپنے بھائی کی نظریں پہچان گیا۔ جب نمرا اس کے سینے پر سر رکھ کر بیٹھی تھی، اس ایک پل میں ہی افق نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا کہ اپنی جان ہی لے لی، وہ بھی ٹھیک اس وقت جب اس کی بیوی اس سے دوبارہ کبھی نہ چھوڑ کر جانے کا وعدہ مانگ رہی تھی۔ افق نے کوئی احسان نہیں کیا تھا، بلکہ قربانی تھی اپنے بھائی کے لیے، اپنی جان کی قربانی۔ اس نے اپنے بھائی کی نظروں کو محفوظ جان لیا تھا۔ علی شدت غم سے افق کو جھنجھوڑ اٹھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تو ایسا نہیں چاہا تھا، تم ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ میں نے صرف نمرا کو چاہا تھا، اسے مانگا تو نہیں تھا۔ تو تم اکیلے نے یہ فیصلہ کیسے لے لیا؟ علی روتا جا رہا تھا اور افق سے سوال کرتا جا رہا تھا، مگر کبھی کوئی مردہ بولا ہے جو اب بولتا؟ تھک ہار کر علی نے بے ہوش پڑی نمرا کا سر اپنی گود میں رکھا، پانی کے چھینٹے مارے۔ نمرا، ہوش میں آؤ، نمرا اٹھو، ہمیں افق کو گھر لے کر جانا ہے۔ نمرا جھٹ سے اٹھی۔ علی، علی، افق چلے گئے مجھے چھوڑ کر۔ ان کو بولیں اٹھ جائیں، مجھے باتیں کرنی ہیں ان سے، ان کو بتانا ہے میں نے کتنا یاد کیا ان کو، یہ اٹھ کیوں نہیں رہے؟ نمرا روتے روتے علی کے سینے سے لگ گئی۔ علی کو جیسے 100 واٹ کا کرنٹ لگ گیا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بنا اس نے نمرا کو کھینچ کر خود سے الگ کیا۔ چلو یہاں سے۔ رات کے سناٹے میں ایمبولینس کے سائرن کی آواز ہر سمت گونج رہی تھی۔ ایمبولینس گیٹ پر آ کر رکی تو صدف بیگم پریشانی میں بیڈ سے اتری۔ یا اللہ خیر، میرے مولا رحم کرنا مجھ پہ، کوئی بری خبر نہ ہو۔ کمرے سے باہر نکلی تو ارحم بھی اسی طرف آ رہی تھی۔ مما، آپ نے ایمبولینس کا سائرن سنا کیا؟ یہ ہمارے گھر آئی ہے۔ بیٹا میں بھی یہی دیکھنے جا رہی ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ باہر کا منظر دیکھ کر دونوں کے قدم وہیں رک گئے۔ سامنے ایمبولینس سے اسٹریچر نکال کر رکھا تھا، اس پہ لیٹے وجود کو سفید چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ پیچھے ہی نمرا اور علی گاڑی سے ہی اتر رہے تھے۔ یہ کون ہے علی؟ کس کو اٹھا لائے ہو؟ صدف بیگم نے کہتے ہوئے جا کر سفید چادر ہٹا دی۔ نیچے افق تھا جس کے چہرے کے گرد بھی سفید پٹی تھی۔ یہ میرا افق نہیں ہے، اس کو لے جاؤ، مجھے میرا افق لا کر دو۔ تم نے تو بولا تھا کہ تم اس کے پاس ہو، خیال رکھو گے اس کا۔ یہ خیال رکھا ہے تم نے؟ صدف بیگم چلانے لگی۔ مما، مما حوصلہ رکھیں۔ علی نے صدف بیگم کو پکڑتے ہوئے ساتھ لگا لیا۔ کیسے حوصلہ کروں؟ میرے سامنے میرے بیٹے کی لاش پڑی ہے، میں کہاں سے لاؤں حوصلہ؟ ارحم بھی بھائی کی لاش کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ علی نے اسے بھی اپنے ساتھ لگا لیا اور خود بھی رو پڑا۔ صبح بہت ہمت سے علی نے اپنے بھائی کے جنازے کو کندھا دیا اور قبر میں اتارا۔ سب کا غم سے برا حال تھا۔ پھر عورتیں نمرا کو دیکھ کر طنز کرتیں، بیچاری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی، بڑی بد نصیب ہے، اب کون اس کا سہارا بنے گا؟ یہ باتیں نمرا کا دل چھلنی کر کے رکھ دیتی۔ علی نے خود کو کمرے تک ہی محصور کر لیا تھا، آفس جانا بھی بند کر رکھا تھا۔ علی بیٹا دروازہ کھولو، مجھے بات کرنی ہے۔ علی نے دروازہ کھولا تو صدف بیگم اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہے تم کو؟ کچھ نہیں مما۔ تو پھر یہ حالت؟ بس مما، افق کی یاد چین نہیں لینے دیتی۔ بیٹا مجھ سے بھی زیادہ دکھ ہے تم کو، میں تو ماں ہوں اس کی۔ نہیں مما، آپ نہیں جانتی، کچھ نہیں پتا آپ کو۔ علی کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو صدف بیگم کو عجیب لگا۔ مما، آخری وقت میں علی نے نمرا کی ذمہ داری مجھے دی تھی کہ اب میں ہی اس کا خیال رکھوں، مگر میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا جو نہیں اٹھا سکتے؟ مما، مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، میں آپ سب کا مجرم ہوں، اپنے بھائی کا قاتل ہوں، نمرا کی خوشیوں کا قاتل ہوں۔ علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرا بچہ کیا ہو گیا؟ تمہیں کون سی بات میرے بچے کو پریشان کر رہی ہے؟ اپنی ماں کو نہیں بتاؤ گے؟ اور علی سب بتاتا چلا گیا۔ جو دل میں ایک طوفان اٹھا ہوا تھا، اسے باہر نکلنے کا راستہ مل گیا۔ اب بتائیں مما، میں اپنے بھائی کی قبر پہ اپنی سیج کیسے سجا لوں؟ کیسے اپنے دل کو اس بات سے چھٹکارا دلاؤں کہ میرا بھائی میری وجہ سے نہیں مرا؟ علی ادھر دیکھو اور دھیان سے میری بات سنو، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، کسی کو پسند کرنے کا حق ہر انسان کو ہے،
یا تو تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی ہوتی تو بھی شرمندہ ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ تم نے تو اپنی چاہت کو دل میں ہی رکھا، مگر ماما میرا ضمیر مجھے بے چین رکھتا ہے کہ میری وجہ سے میرا بھائی مر گیا۔ تم کو کیسے یقین ہے کہ تمہاری وجہ سے اس کی موت ہوئی؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا افق کو ایسا کرتے؟ بیٹا، کبھی کبھی آنکھوں دیکھی بات بھی جھوٹ ہوتی ہے، نظروں کا دھوکا ہوتا ہے، اس لیے اب خود کو قصوروار سمجھنا بند کرو۔ نمرا کی عدت ختم ہو جائے تو میں بات کروں گی اس سے۔ وقت کو جیسے پڑ لگے تھے، اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا اور عدت ختم ہو گئی۔ صدف بیگم نے نمرا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ آنٹی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ہاں بیٹا، آؤ بیٹھو۔ نمرا بیٹھ کر صدف بیگم کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ نمرا، تمہاری عدت ختم ہو گئی ہے، اب آگے کیا سوچا ہے تم نے؟ کچھ نہیں آنٹی، بس امی والے گھر جا کر رہوں گی۔ کیوں، ادھر کیوں نہیں رہو گی؟ ہم لوگ مر گئے ہیں؟ اللہ نہ کرے آنٹی، تو پھر اس بات کا مقصد؟ آنٹی، میں آپ لوگوں پہ بوجھ نہیں بن سکتی۔ بوجھ کیسا بیٹا؟ اگر افق زندہ ہوتا تب بھی تو تم ادھر رہتی۔ جی مگر تب کی بات اور تھی بیٹا، جو بات تب تھی وہ بات اب بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر افق نے جاتے جاتے علی کو بولا تھا کہ تم اب اس کی ذمہ داری ہو۔ میں بھی چاہتی ہوں تم علی سے شادی کر لو۔ آنٹی، میں اب دوسروں کی مرضی پہ نہیں چل سکتی۔ پہلے امی نے چاہا افق سے شادی کروں، افق نے چاہا علی سے کروں، اب آپ بھی اپنی مرضی مجھ پہ چلا رہی ہیں۔ ان سب میں میری ذات کہاں گئی؟ بیٹا، ہم سب تمہاری فکر میں ہی یہ کر رہے ہیں۔ آنٹی، میں بد نصیب ہوں، میرا سایہ علی پہ پڑ گیا تو ان کو نہ کچھ ہو جائے۔ نمرا، میں پہلے بھی بول چکی ہوں، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اگر تم نہیں کرنا چاہتی تو ہم زبردستی نہیں کریں گے، مگر ایک درخواست ہے، تم یہ گھر چھوڑ کر مت جاؤ۔ ٹھیک ہے آنٹی، یہ بات مجھے قبول ہے، اور اٹھ کر آ گئی۔ نمرا نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا، نہ کھانے کی فکر، نہ پہننے کی، ہر وقت کھوئی رہتی۔ صدف بیگم نے بارہا کہا کہ اپنا خیال رکھا کرو، مگر نمرا سن کر اگنور کر دیتی۔ اس شام بھی وہ اجڑی حالت میں لون میں کھڑی پرندوں کو اپنے گھروں کو لوٹ کر جاتا دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کتنے خوش نصیب ہیں یہ جو شام ہوتے ہی اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ کاش میرا بھی کوئی آشیانہ ہوتا جہاں جا کر مجھے سکون ملتا۔ اپنی سوچوں میں گم اسے پتہ نہیں نہ چلا کہ کب علی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ علی بہت غصے میں بولا، کیا چاہتی ہو تم؟ نمرا اچانک ڈر کر اچھلی۔ علی، آپ نے مجھے ڈرا دیا۔ علی نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے پوچھا تم کیا چاہتی ہو؟ اس بار نمرا نے علی کے لہجے کی تلخی کو محسوس کیا۔ میں تو کچھ نہیں چاہتی۔ اگر آپ کچھ نہیں چاہتی تو مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ میں نے کون سی سزا دی ہے آپ کو؟ علی اب دو ٹوک بات کرنے کے موڈ میں تھا۔ مجھے خود سے دور کرنے کی سزا؟ کیا مطلب؟ علی نے غصے میں نمرا کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر قریب کھینچ لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مطلب یہ کہ نمرا میڈم، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ پیار؟ جی پیار۔ تو میں کیا کروں؟ اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور آپ بھول رہے ہیں میں آپ کے بھائی کی بیوہ ہوں، یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ بیوہ سے پیار نہیں کیا جا سکتا؟ نمرا، تم اتنی خود غرض کیوں بن رہی ہو؟ میں کوئی خود غرض نہیں بن رہی، میرا حق ہے انکار کرنا۔ تم اپنے اور مجھ پہ ظلم کر رہی ہو۔ علی نمرا کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ نمرا، میں تم سے اپنے پیار کی بھیک مانگ رہا ہوں، مجھے مت دھتکارو پلیز۔ علی، آپ کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ویسے بھی میں افق کے بعد کسی اور کی نہیں ہونا چاہتی۔ کیا یہ بات سمجھنے کے لیے کافی نہیں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ اور رہی بات افق کی، تو اس نے کب بولا تھا کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے؟ تم لوگوں کا رشتہ صرف نام کا رشتہ تھا، جو بھی ہے، بس میں ان کی بیوی ہوں۔ نہیں تھی۔ علی، آپ مجھے مائل نہیں کر سکتے۔ کوشش تو کر سکتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں فائدے کے لیے تو نہیں، پیار کے لیے کروں گا کوشش۔ علی نمرا کے پاس ہو کر کھڑا ہو گیا، اتنا پاس کہ نمرا کو علی کی سانسیں اپنے وجود میں پڑتی محسوس ہونے لگی۔ نمرا کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ علی نمرا کے کان کے قریب سرگوشی کے انداز میں بولا، تم کو حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ بہت جلد وہ ٹائم آئے گا جب تم مسز علی کہلاؤ گی۔ علی کہہ کر چلا گیا اور نمرا اپنی بکھرتی سانسیں سمیٹتی رہ گئی۔ پہلی بار کوئی اس کے اتنا قریب آ کر محبت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ علی کو جب موقع ملتا وہ نمرا کو اپنی محبت کا یقین دلاتا۔ نمرا آخر کب تک دل کو پتھر بنا کر رکھتی؟ ہر انسان چاہے جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس نے بھی ہار مان لی اور علی کی محبت کے آگے جھک گئی۔ علی نے بنا کوئی وقت ضائع کیے شادی کی تیاری شروع کر دی۔ اس بار دھوم دھام سے شادی ہوئی، سب رسمیں ادا کی گئی۔ نمرا اور علی دونوں اس قدر خوش تھے کہ صدف بیگم کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔
نمرہ سیج پہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ علی شوق نظروں سے دیکھتا آ کر بیٹھ گیا۔ جی بیگم صاحبہ، کہا تھا نا کہ ایک دن مسز علی بناؤں گا۔ نمرہ نے شرم سے سر جھکا لیا۔ بس اتنا بولوں گا، مسز علی میرے پیار میں کبھی کمی نہیں ہوگی، ہاں اضافہ ہی ہوگا۔ علی نے نمرہ کا ماتھا چوم کے اسے سینے سے لگا لیا۔ آج وہ مطمئن تھا اور نمرہ کا دل بھی پرسکون تھا۔ برا وقت گزر چکا تھا، آگے سکون ہی سکون تھا۔